میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا سب کچھ انہیں پر یہ قربان ہے۔ آپ نے آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے صبیان ختم نبوت کے ننھے مجاہد جناب محمد شرجیل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ محمد شرجیل صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ میرے واجب الاحترام معزز شمع رسالت کے پروانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج 7 اکتوبر کو تیسری سالانہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اگر ہم کوئی چیز کھانا شروع کریں، آخر کہیں نہ کہیں سے اس کی ابتدا ہوگی اور کہیں نہ کہیں پہ انتہا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی اور نبوت اور رسالت کی انتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ زمین تو پھٹ سکتی ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آسمان تو ٹوٹ کر زمین پر گر سکتا ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ جگمگاتا ہوا چاند تو ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ کر زمین پر گر سکتا ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گرم ٹمٹماتا ہوا سورج تو ٹھنڈا پڑ سکتا ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں بڑے بڑے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ان میں سے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 میں جھوٹ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن میرے نوجوان بھائیوں وہ تو مر گیا، 1908 میں جہنم واصل ہو گیا، لیکن آج ان کے ماننے والے مرزائی قادیانی، جنہیں ہم مرزائی قادیانی کہتے ہیں، وہ دنیا میں موجود ہے۔ ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بھلا بائیکاٹ کیوں کرنا چاہیے؟ جو چیز ہم ان سے لیتے ہیں وہ اس کا 10% حصہ قادیانی اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں، جس سے معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی
खत्म नबूवत का काम करो। मेरे भाइयों, कई लोग कहते हैं कि तुम क्या कादियानियों के पीछे पड़े रहते हो, क्या कादियानी है, जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा वो पढ़ते हैं। मेरे भाइयों जरा देखो, वो आपको कलमा तो सुना देंगे, लेकिन जब कलमा के अंदर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है वो उससे मुराद ताजदार मदीना नहीं बल्कि कादियान वाले मिर्ज़ा गामिद में। मेरे भाइयों जरा बर्दाश्त करो, अगर कोई शख्स आए और आकर कहे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बाप मानो, तुम बर्दाश्त करोगे? बोलो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। कोई अपना दूसरा बाप बर्दाश्त नहीं करता। आज ये कादियानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन हनीफ पर किस तरह हमलावर है मेरे भाइयों, लेकिन आज हम कुछ करते नहीं। उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के चौकीदार बन जाओ। मेरे भाइयों, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को देखो, अपनी सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए वक्फ कर दी। काज़ी मदीन को देखो, अपनी सारी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत व नामूस के लिए वक्फ कर दी। लेकिन वो तो दूर की बात, जरा मेरे शेख व मुर्शिद ख्वाजा खानदान हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब का खत देखो, उन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी हुजूर की खत्म नबूवत के लिए वक्फ कर दी। मेरे भाइयों, आज हम बेगैरत हो गए। जरा इन अकाबिरीन से कुछ सीखो, देखो ये कैसे हुजूर की खत्म नबूवत के लिए काम करते हुए चले गए। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अपनी सारी जिंदगी में हमारे लिए रोते रहे, लेकिन आज हम उनके लिए एक रात भी ना वक्त करें, एक मिनट भी ना वक्त करें, तो वो तो हम बेगैरत हुए। खत्म नबूवत के कारवां में कोई तन नजर नहीं है, जो बेज़मीर है यारो, वो नबी का हमसफ़र नहीं है।